آئیے سورہ مسد جسے سورہ تبت یدا بھی کہا جاتا ہے اس کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اردو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ خود بھی ہلاک ہو چکا ہے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آئے گا اس کے اس کا مال جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب داخل ہوگا ایسی آگ میں جو شعلہ مارنے والی ہے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہوگی مونچھ کی۔ آئیے اس سورہ کی شان نزول کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو ابو لہب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کچھ میرا بھتیجا کہتا ہے اگر وہ حق ہی ہوا تو میرے پاس مال و دولت بہت ہے، میں وہ دے کر اپنی جان بچا لوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، یعنی جب اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا تو نہ اس کا مال کام آئے گا اور نہ اس کی کمائی۔ واقعہ چونکہ یقینی تھا اس لیے ماضی کا استعمال کیا گیا ہے، بس یوں سمجھو کہ عذاب آ پہنچا اور نہ اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ ابو لہب کی ہلاکت کا واقعہ۔ غزوہ بدر کے 7 روز بعد اس کو طاعون کا دانہ نکلا جسے عرب عدسہ کہتے ہیں، اور مرض دوسروں کو لگ جانے کے خوف سے گھر والوں نے اس کو الگ ڈال دیا، یہاں تک کہ اسی حالات میں ہلاک ہو گیا۔ 3 روز تک لاش یوں ہی پڑی رہی، جب سڑنے لگی تو مزدوروں سے اٹھوا کر شہر سے باہر بھجوا دی گئی۔ انہوں نے گڑھا کھود کر ایک لکڑی سے اس کی لاش کو گڑھے میں پھینک دیا۔ آئیے سورہ کی تفسیر سنتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو چکا۔ یدا، یہ ید کا تثنیہ ہے، اصل میں یدان تھا، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا۔ اس سے مراد خود ابو لہب کی ذات ہے۔ اس صورت میں سوال ہوگا کہ آگے تب کا ذکر موجود ہے، یہ تو تکرار ہو جائے گا۔ اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، یہ تکرار تاکید کے لیے، پہلا جملہ بددعا کے لیے اور دوسرا جملہ خبر دینے کے لیے ہے۔ ترجمہ اس طرح ہوگا کہ ابو لہب ہلاک ہو جائے اور وہ ہلاک ہو چکا۔ بددعائیہ جملہ استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور تبا کہا تو مسلمانوں کے دل کی خواہش تھی کہ وہ اس کے لیے بددعا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کے دل کی بات خود ہی کر دی اور ساتھ خبر بھی دے دی کہ یہ بددعا اس کو لگ بھی گئی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر چونکہ آئندہ مستقبل میں ابو لہب کا ہلاک ہونا یقینی تھا، اس لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے ہاتھوں کی تخصیص کی یہ وجہ بتائی ہے کہ اس نے مارنے کے لیے ہاتھوں سے پتھر اٹھایا تھا، اس لیے ہاتھوں کی تخصیص کی گئی ہے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، یعنی جب اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا تو نہ اس کا
مال کام آئے گا اور نہ اس کی کمائی۔ واقعہ چونکہ یقینی تھا اس لیے ماضی کا استعمال کیا گیا ہے کہ بس یوں سمجھو کہ عذاب آ پہنچا اور نہ اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا یہ حال جہنم میں ہوگا کہ اپنے شوہر پر جہنم کے درختوں زقوم وغیرہ کی لکڑیاں لا کر ڈالے گی تاکہ اس کی آگ بھڑک جائے۔ جس طرح دنیا میں وہ اس کے کفر و ظلم کو بڑھاتی تھی، آخرت میں اس کے عذاب کو بڑھائے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، مسد اس ری یا ڈور کو کہا جاتا ہے جو مضبوط بنائی گئی ہو خواہ وہ کسی چیز کی ہو۔ سیصلی نارا ذات لہب، اس سے پہلے ابو لہب کی دنیاوی سزا کا ذکر ہو، اب اس کی اخروی سزا کا ذکر ہے کہ وہ ان قریب بھڑکتی ہوئی شعلہ مارنے والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامراتہ، ابو لہب کی بیوی کا انجام بیان کیا ہے، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ شعلہ والی آگ میں داخل ہوگی، کیونکہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں اپنے شوہر کے شانہ بشانہ کھڑی رہتی تھی۔ ابو لہب کی بیوی کا نام اروی بنت حرب بن امیہ تھا، یہ ابو سفیان کی بہن تھی، اس کی کنیت ام جمیل تھی اور اس کا لقب عورہ کانی تھا۔ حمالۃ الحطب، اس کا لفظی معنی ہے لکڑی اٹھانے والی، لکڑی لادنے والی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ نمبر 1، یہ اپنے حقیقی معنی پر محمول ہے، کیونکہ ابو لہب کی بیوی جنگل سے کانٹے دار جھاڑیوں اور لکڑیوں کو جمع کر کے لاتی تھی اور رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزرے تو آپ کو تکلیف ہو۔ نمبر 2، اس سے مراد ہے چغل خور، ادھر ادھر لگائی بجھائی کرنے والی، چونکہ ابو لہب کی بیوی چغل خوری کرتی تھی اور آگ بھڑکاتی تھی جس طرح لکڑی سے آگ بھڑکائی جاتی ہے، اس لیے یہاں اس کے لیے حمالۃ الحطب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 3، الحطب سے مراد گناہ ہے اور حمالۃ الحطب کا معنی بے گناہ کا بوجھ اٹھانے والی، کیونکہ عرب گناہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، مثلاً کہہ دیتے ہیں فلان یحطب علی ظہرہ۔ نمبر 3، بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا یہ حال جہنم میں ہوگا، اپنے شوہر پر جہنم کے درختوں زقوم وغیرہ کی لکڑیاں لا کر ڈالے گی تاکہ اس کی آگ بھڑک جائے۔ جس طرح دنیا میں وہ اس کے کفر و ظلم کو بڑھاتی تھی، آخرت میں اس کے عذاب کو بڑھائے گی۔ مسد اس رسی یا ڈور کو کہا جاتا ہے جو مضبوط بنائی گئی ہو، خواہ وہ کسی چیز کی ہو، کھجور، ناریل وغیرہ سے یا آہنی تاروں سے، ہر طرح کی مضبوط رسی اس میں داخل ہے۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، اس کی اخروی سزا کا بیان ہے یا دنیاوی حالات کا بیان ہے، اور مفسرین کے 2 گروہ ہیں۔ نمبر 1، اکثر مفسرین کے نزدیک یہ اس کی اخروی سزا کا بیان ہے کہ جہنم میں اس کا حال یہ ہوگا کہ آہنی تاروں سے مضبوط بٹا ہوا طوق اس کے گلے میں ہوگا۔ نمبر 2، بعض مفسرین نے اس کو دنیا کا حال قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اگرچہ ابو لہب اور اس کی بیوی مالدار، غنی اور اپنے قوم کے سردار مانے جاتے تھے، مگر اس کی بیوی اپنی حسد طبیعت اور کنجوسی کے سبب جنگل سے سوختہ کی سوکھی لکڑیاں جمع کر کے لاتی اور اس کی رسی کو اپنے گلے میں ڈال لیتی تھی کہ یہ گھٹا سر سے نہ گر نہ جائے، اور یہی ایک زور اس کی ہلاکت کا سبب بنا کہ لکڑیوں کا گھٹا سر پر اور رسی گلے میں تھی، تھک کر کہیں بیٹھ گئی اور پھر گر کر اس کا گلا گھٹ گیا اور اسی وجہ سے مر گئی۔ اس دوسری تفسیر کی رو سے یہ حال اس کی حسد طبیعت اور اس کا انجام بد بیان کرنے کے لیے ہے۔
مگر چونکہ ابو لہب کے گھرانہ خصوصاً بیوی سے ایسا کرنا مشکل تھا، اس لیے اکثر حضرات مفسرین نے پہلے ہی تفسیر کو اختیار فرمایا ہے۔ امید ناظرین آپ کو یہ تفسیر بات سمجھ میں آ چکی ہوگی، ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں اور میں نے جو محنت سے پیش کیا ہے، اور اللہ سے ہمارے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔